اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا، اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا، لم ینالوا خیرا، اور وہ کوئی خیر حاصل نہ کر سکے۔ ایک مہینے کا پڑاؤ ڈالا، 10,000 کا لشکر ہو، ذرا اس کے لاجسٹکس کا اندازہ لگائیے کہ روز 10,000 آدمی کھانا کھاتے ہوں گے تو کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہوں گے اور کیا کچھ پکتا ہوگا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مشن تھا۔ وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت والا اور بالا دست زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا اہل کتاب میں سے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بنو قریظہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہود کے 3 بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر ضاد کے ساتھ، اور بنو قریظہ۔ جو سنت آف دا سوائل تھے مدینے کے وہ تھے بنو اوس اور بنو خزرج۔ اوس و خزرج سنا ہوگا آپ نے نام۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ بنو خزرج کے حلیف تھے، الائز تھے، اور بنو قریظہ بنو اوس کے حلیف تھے۔ سب سے پہلے تو بنو قینقاع نے معاملہ یہ کیا کہ وہ برتنوں کا کام کرتے تھے اور سنار تھے، زیور بناتے تھے۔ ایک مسلمان خاتون ان کے بازار میں گئی، کوئی برتن بیچا اس نے، اور پھر ایک سنار کے پاس آئی کوئی زیور بنوانے کے لیے۔ تو اس سنار نے شرارت کی کہ اس کا تہبند کہیں کسی جگہ پر باندھ دیا۔ ماضی قریب تک بھی، آج بھی دیہاتوں میں بہت سی عورتیں جو ہیں وہ شلوار کا کوئی تصور وہاں پر نہیں ہے، وہ تہبند ہی باندھتی ہیں، تہبند ہی باندھے جاتے تھے۔ جب وہ اٹھنے لگی تو اس کا تہبند کھل گیا اور اس کا سطر ننگا ہو گیا اور لوگوں نے کہکا لگا دیا۔ ایک مسلمان اس بازار میں سے گزر رہا تھا، اس کی غیرت جاگی اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے، اس کے خاندان والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ ہمیں قصاص دلایا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قصور تمہارا ہے، اس نے ایسی حرکت کی تھی تو اس کے اس نے کیا ہے۔ بہرحال بات یہاں تک پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ خزرج یعنی بنو خزرج آئے بیچ میں، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور تقاضا کیا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم مدینہ چھوڑ دو، جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن اب تم مدینے میں نہیں رہ سکتے، ہتھیار چھوڑ جاؤ، باقی جو لے جانا لے جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دیت کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ میثاق مدینہ کی روح سے یہ بات طے ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مختلف قبائل کے ساتھ گفتگو شنید کی کہ یہ تم آپس میں لڑتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا جی مسائل حل کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ تم اپنے مسائل کا پولیٹیکل سولوشن کیوں نہیں ڈھونڈتے؟
ملٹری سولوشن کی بجائے پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈو، ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کیا کرو اور گیو اینڈ ٹیک کر کے معاملہ حل کر لیا کرو. کہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے. اگلا سوال آیا کہ اگر پھر کوئی نہ مانے، کوئی فریق ہٹ دھرمی پر اتر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے کوئی آدمی مقرر کر لو کہ پھر سب اس کی بات مان لیا کریں. اس موقع پر یہودیوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ان کے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایسا ہو. انہوں نے کہا کہ جی بس پھر آپ ہی ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. تو ایک دیت کا مسئلہ تھا، خون بہا کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیٹل کرنے کے لیے بنو نذیر کی بستی میں گئے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ بس ہم آتے ہیں. اور ان کی نیت خراب ہو گئی کہ یہ دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، تو کیوں نہ ان کے اوپر سے کوئی بھاری پتھر پھینک دیا جائے اور کام تمام کر دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی تو آپ اچانک وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. راستے میں آپ نے بتایا کہ اس طرح کی یہ پلاننگ تھی، مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے. تو پھر آپ نے ان کی بستی کا بھی محاصرہ کیا. تو پہلے تو انہوں نے بڑکے شڑکیں لگائیں کہ بنو کینکا پر نہ بھولے رہنا، اور قریش سے تم نے جنگ جیت لیا بدر کی، وہ کیا جانے لڑنا، ہم سے لڑو گے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالآخر خوف ڈال دیا، انہیں ہتھیار ڈال دیے. تو ان کا ذکر تو ہم تفصیل سے پڑھیں گے جا کر سورۃ حشر میں، لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو لا رہا ہوں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا، یہاں تک کہ یہ اپنے گھروں کے کواڑ اور کھڑکیاں، دروازے بھی اور شتیر بھی اتار کر لے گئے. صرف آلات جنگ لے جانے کی اجازت نہیں تھی. رہ گیا باقی یہ قبیلہ. یہ جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ بنی اوس کا حلیف تھا. اب جو میثاق مدینہ ہوا تھا اس میں یہ بات سب نے ایگری کی تھی کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا کسی بھی قبیلے پر، کسی بھی فریق پر، تو سب مل کر دفاع کریں گے، باہر والے کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. اب سچویشن کیا ہے کہ یہ قریش نے سارے عرب کے قبیلوں کو اکٹھا کیا، تو انہوں نے ان سے بھی رابطہ کیا. بتا تو تھا کہ یہ دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ہے، اور ایک آنکھ نہیں بھاتے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان سے رابطہ کیا. تو ان کا جو سردار تھا، اسد نام تھا اس کا، اس نے پس و پیش کی. اتنے میں ایک اور قبیلے کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا اور آپ سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں کچھ کام آؤں آپ کے. آپ نے کہا اجازت ہے. وہ گیا اسد کے پاس جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اور اسے جا کے کہا کہ بھی دیکھو قریش تم سے رابطہ کریں گے کہ تم ان کا ساتھ دو، سوچ سمجھ کے ساتھ دینا. دیکھو وہ تو باہر سے آئیں گے، اگر ہار بھی گئے تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، تم نے یہاں رہنا ہے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام تمہیں معلوم ہے، سوچ لینا. انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ جب تم سے رابطہ کریں قریش تو تم کہنا کہ اپنے کچھ بندے مجھے یرغمال دو، تاکہ اگر تم ہار جاؤ تو ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہ چلے جاؤ. نے کہا ہاں یہ تو تم نے بڑا زبردست مشورہ دیا ہے، ایسا ہی کریں گے ہم.
اور قریش کے پاس بھی گیا. پھر وہ ابھی کسی کو پتہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے. تو ان کو ہمت بندھائی ان کی بھی بہت خوب, تم نے ایک بہت بڑا وینچر جو ہے وہ کر لیا ہے, تو لیکن ذرا ہوش سے چلنا. بنو قریظہ کو اپنا کو بندہ یرغمال نہ دے بیٹھنا. تو بھی آن دا سیف سائڈ کہ اگر ہار جاؤ تو چپکے سے بھاگو اور نکل جاؤ. اگر تم نے کوئی بندہ یرغمال دے دیا ان کو تو پھر تمہارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. انہوں نے کہا یہاں جب قریش جب گئے اسد کے پاس اور اسے تقاضا کیا کہ مدد کرو, اس نے کہا جی ہمیں اپنے بندے یرغمال دو. قریش نے کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے. لیکن بہرحال بنو قریظہ بھی دشمن تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہوا یہ کہ مسلمان جو تھے وہ تو خندق کے اوپر مورچہ بندی کیے ہوئے تھے, نیچے خندق ہے اور ادھر مسلمان جو ہے وہ تیار کھڑے ہیں تیر انداز مسلمانوں کے, یعنی پہلے تیر اندازوں کی ہوگی پھر پیچھے تلواروں والے نیزوں والے, جیسے فوج کی ریجمنٹیشن ہوتی ہے. جو مسلمان عورتیں تھیں ان کا ایک علیحدہ انکلوئر بنایا گیا تھا, اور اس پر ایک مسلمان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے, ٹپیکل شاعر, ڈرپوک, وہ وہاں پر ڈیوٹی پر مقرر تھے. یعنی اندازہ تھا کہ یہاں کس نے آنا ہے, بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی. ایک یہودی جو تھا بنو قریظہ کا, اس نے 2-3 چکر لگائے عورتوں کے کیمپ کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسان بن ثابت سے کہا کہ بھائی حسان یہ پکڑو اس کو. ان کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لٹ نکالی خیمے کی اور یوں کر کے ماری اس کے سر پہ, یہودی کے سر پہ, اور اس کو بھیجا نکال دیا. اور پھر انہوں نے کہا حضرت حسان سے کہ بھائی اس کے ہتھیار تو اتار لو. میں نے کہا نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بہرحال کنفرم ہو گیا. 1 مہینے کے محاصرے کے بعد یہ نظام رکھی گئی, یہ سن 5 ہجری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیلنڈر جو ہے اگر آپ ہر وقت ذہن میں رکھیں گے تو سیرت بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. وحی کے آغاز کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارے. ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے, تو یہ کیا ہے ہجرت کا پہلا سال ہے. اور پہلے 6 ماہ آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی, مواخات قائم کی مسلمانوں کے درمیان, ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا اور میثاق مدینہ یہودیوں کو باندھا. 6 ماہ اس میں لگے, اور رمضان سن 1 ہجری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلح دستے روانہ کرنے شروع کیے, قریش کی نقل حرکت کو دیکھنے کے لیے, قریش کو اپنا آپ دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتے ہیں. مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا, میرے الائز بن جاؤ. یہ کیا تھا؟ پولیٹیکل آئسولیٹ کرنا قریش کو. اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا. جب قریش نے دیکھا کہ ہے واٹس دس, تو ونس فار آل مکو ٹھپلا ہو جا آگے 1000 کا لشکر لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی جو ہم سورۃ انفال میں پڑھ کے آئے, اور 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے. بڑی زبردست فتح ہوئی. 13 ماہ کے بعد وہ پھر آئے. یہ غزوہ احد ہے, یعنی رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے, اور شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہے. اس میں اولاً اللہ نے فتح دی, لیکن ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی پہاڑی کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں, اس کے نتیجے میں فتح شکست میں بدل گئی. جہاں تک چھوٹی موٹی جھڑپوں مہموں کا تعلق ہے وہ تو ان گنت ہیں. اگر آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر 10-15 دن کے بعد آن ایوریج کوئی نہ کوئی مہم ہے. لیکن سن 4 ہجری میں بڑی جنگ نہیں ہوئی.
سن 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق ہوا ہے. 1 ماہ کا محاصرہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. پڑھا نا ہم نے, وہ آندھی آئی. جن لوگوں نے سفر کیا ہے سردیوں کے دنوں میں مدینے کا, انہیں معلوم ہے کہ وہاں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے آن ایوریج, یعنی پاکستان سے زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے پنجاب سے, اور ساتھ ساتھ تیز ہوا بھی عام طور پہ چل رہی ہوتی ہے. اور اگر وہ مزید تیز ہو جائے تو کیا ہوا, ایک شدید سرد رات میں تیز آندھی آئی جس سے ان کے خیمے اڑ گئے. ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جب ہوا کا فیکٹر ایڈ ہوتا ہے سردی میں تو 2-3 ڈگری ویسے ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ٹھنڈ ہو گئی. اوپر سے خیمے اڑ گئے, اوپن ایئر میں آ گئے. اور وہ جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی 10,000 لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے, وہ دیگیں الٹ گئیں اور خیموں کو آگ لگ گئی. راتوں رات سارا کا سارا لشکر اللہ نے صاف کر دیا. اللہ کی خصوصی مدد تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے, صحابہ نے بھی اتار دیے obviously. نماز کی تیاری کے دوران جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے. اللہ نے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد اعلان فرمایا کہ بنو قریظہ کی بستی پہنچو امیڈیٹلی. انداز یہ اختیار کیا کہ بس تم اثر وہیں جا کے پڑھو. اب ذہن میں رکھیے گا کہ جنگ کے لیے جانا ہے تو سامان بھی تو گھر سے ایٹ لیسٹ جو آزاد جنگ ہیں وہ تو اٹھانے ہیں نا, اور گاڑیاں بھی نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بس اثر وہیں جا کے پڑھو. صحابہ کو درمیان میں محسوس ہوا کہ اثر تو قضا ہو رہی ہے. تو 2 گروہ ہو گئے صحابہ کے. ایک جو اہل حدیث مائنڈڈ تھے, اس وقت یہ فرقہ بندیاں تو نہیں تھی, اہل حدیث مائنڈڈ کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عمل کریں گے کہ ہم اثر وہیں جا کے پڑھیں گے بے شک قضا ہو جائے. جو حنفی مائنڈڈ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ اور عصر کے ٹائم کے اندر سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ. اب چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور عصر قضا ہو رہی ہے, ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کیس رکھا گیا تو آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا کہ دونوں نے ٹک کیا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی نیت کسی کی نہیں تھی. ایک اس کے لیٹر کو فالو کرنا چاہ رہا تھا, ایک اس کی اسپرٹ کو فالو کرنا چاہ رہا تھا. اللہ خیر صلاح. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا. یہ قلعے تھے ان کے. یہ جو اسد تھا سردار ان کا, بڑا سمجھدار آدمی تھا. اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا, یعنی اس فصیل کے اندر جو ان کا قلعہ تھا. اور اس نے کہا کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ہم انہیں اللہ کا رسول مان لیں, ہماری جان مال سب کچھ محفوظ ہو جائے گا. لیکن مجھے پتا ہے کہ تم یہ مانو گے نہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو قتل کر دیں اور پھر ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر. وہ کشتیاں جلانے کی جیسا ہوتا ہے. اور تیسرا ہم سرنڈر کریں. لوگوں نے اسی آپشن کو کہا کہ بس یہ ٹھیک ہے. تو اس نے ان کو برا بھلا بھی کہا کہ کوئی عقل دی گل جڑا کہنا پنجابی کے عقل دی گل دی کوئی توقع تاڑے کول نہیں. بہرحال سرنڈر کیا انہوں نے. اب بنو اوس آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہیں پر تھے ظاہر موجود سارے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہمارے بھائیوں بنو خزرج کے جو حلیف تھے, پہلے دونوں قبیلے, ان کے ساتھ آپ نے نرم رویہ اختیار کیا تھا. یہ ہمارے حلیف ہیں, ہم ان کی سفارش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کریں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ان کو بنو قریظہ سے خطاب کر کے کہ اچھا کیا میں تمہارا معاملہ بنو اوس کے حوالے نہ کر دوں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل بالکل بالکل. تو یہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے کہ یہ دونوں قبیلے جو تھے، بنو خزرج بھی اور بنو اوس بھی، ان دونوں کے سردار جو تھے ان کا نام سعد تھا. خزرج کے سردار تھے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے زبردست، بڑے پکے مومن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت رکھنے والے، اسلام سے پوری کمٹمنٹ رکھنے والے. یہ واحد زخمی ہیں غزوہ احزاب کے. ایک تیر لگا تھا ان کو، یعنی کسی بڑی رگ پر لگا اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی. تو یہ ایک خیمے کے اندر آرام کر رہے تھے کہ ایک بکری جو ہے باہر سے بدکی آئی اور اس پھر زخم کے اوپر جو ہے اس نے پاؤں رکھ دیا اور پھر زخم ان کا پھوٹ گیا. تو اس بیماری کی حالت میں ان کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا بنو قریظہ کی اس مقام پر جہاں ان کو قید کیا گیا تھا، سرنڈر کیا تھا انہوں نے. تو جب حضرت سعد ابن معاذ تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کہا کہ بھائی قوم کا سردار آیا ہے، اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کا فیصلہ تورات کے عین مطابق تھا. فیصلہ یہ تھا کہ ان میں جتنے بھی جنگ کے قابل مرد ہیں ان کی گردن مار دی جائے، اور بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. لہذا ایسا ہی کیا گیا، تورات میں بھی ایسے ہی لکھا تھا. ان کے جتنے جنگ کے قابل مرد تھے 650-700 کے قریب تھے، باقاعدہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو گردن ماری گئی. اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے تو وہاں آپ کو ریڈ مارک ملے گا، مسیکر آف مدینہ. وہ یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور میرا گمان ہے کہ یہ جو گلے کاٹنے کے واقعات سن 2003-4 میں سوات کے اندر ہوئے تھے، یہ ایک باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہوئے تھے. واقعات کتنے ہوئے تھے کتنے نہیں ہوئے تھے، لیکن 12 ٹی وی اینکرز نے خوب ان کو اچھالا اور ہر واک آف لائف کے آدمیوں کو بلا کر، ایون مولویوں کو بلا کر، مفتیوں کو بلا کر بھی ان کی زبان سے کہلوایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سفاکی ہے، یہ درندگی ہے، یہ ظلم ہے. آپ کے جو ملنے والے عزیز و اقارب امریکہ میں رہتے ہیں ان سے ذرا پوچھیے کہ آپ کے گھر کبھی ایف بی آئی تو نہیں آئی؟ وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہاں 2-3 مرتبہ آئے ہیں. وہ اپوائنٹمنٹ لے کے آتے تھے اور ان کے پاس آپ کے ای میلز، آپ کی کمیونیکیشنز، اس سب کے ریکارڈ ہوتے تھے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کی پاکستان میں کیا ایکٹیویٹیز تھی، کیا ایفیلیشنز تھیں، سب معلوم ہے. لیکن آ کے آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں کہ اچھا یو فرام پاکستان، اوکے اوکے، واٹس یور ویو اباؤٹ اسامہ بن لادن. خواہ آپ کی ساری ہمدردیاں اسامہ بن لادن کے ساتھ ہوں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی مکر گئے. ہو اسامہ؟ ان کا ایمان تو نہیں جاتا نا اس سے. غیر اخلاقی حرکت ہے، جھوٹ بول لیا انہوں نے جان بچانے کے لیے، ایمان نہیں گیا. پھر ان کے علم میں ہے کہ یہ ڈاکٹر سارا احمد صاحب کا فین ہے، خواہ اس کی بیسمنٹ بھری پڑی ہو ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو کیسٹ سے. میں نے کہا what's your view about Dr. Israr? میں نے کہا who Dr. Israr? I haven't heard of him. زیر لب مسکراتے ہوں گے وہ. ایمان پھر نہیں گیا اس لیے کہ اللہ کے رسول تو نہیں ہے ڈاکٹر اسرار احمد، ان کو ماننا فرض تو نہیں ہے، نہ ماننے سے ایمان تو نہیں جاتا. کوئی جو مولانا مودودی کا فین رہا ہے اور اس کی بیسمنٹ مولانا مودودی کی کتابوں سے بھری پڑی ہے تو اس سے پوچھا کہ what's your view about سید مودودی؟ میں نے کہا ہو مودودی؟
ایمان کسی کا نہیں گیا. ایک دفعہ وہ سب یہ انٹرویو لے کے چلے گا, پھر وہاں پوچھا انہوں نے کہ یہ جو گلے کاٹے جا رہے ہیں سوات میں, ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جو ان کو فیڈ کیا گیا تھا اینکرز کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے تھے کہ یہ صفاقی ہے, درندگی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ پوچھ کے چلے گئے, ابھی مزید کچھ نہیں کیا انہوں نے. یہ جو قرآن کو آگ لگانے کے واقعات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی, یہ کیا ہے؟ یہ فیلرز چھوڑتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ مسلمان کی غیرت ابھی زندہ ہے یا مر گئی ہے. جب وہ سمجھیں گے کہ اب پراپر وقت آ گیا ہے تو پھر وہ آئیں گے. ایسے کوئی واقعات دنیا کے کسی کونے میں ہوں گے اور وہ پھر آئیں گے. اور 9/11 کے بعد کیا کیا حرکتیں کی ہیں, عجیب عجیب رولز ہیں کہ کسی بھی مسافر کو جو کسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے یا کسی بندرگاہ پہ لینڈ کرے تو پورٹ آف انٹری پر اس کو 9 گھنٹے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے فار انٹروگیشن. اب غور کیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ لاہور سے سوار ہوا امریکہ جانے کے لیے, تو صبح 4 بجے اس کی فلائٹ ہے, تو رات 12 بجے اس نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے. رات گئی, اس کے بعد مسلسل اس نے 20 گھنٹے سفر کرنا ہے. اب وہاں جب وہ پہنچے گا نیو یارک ایئرپورٹ پر تو اس کی حالت آپ خود اندازہ لگا لیں. اوپر سے اس کو ایئرپورٹ پر 9 گھنٹے کے لیے وہ ڈیٹین کر لیں اور یہ اوٹ پٹانگ سوال اس سے شروع کر دیں کہ گلا کاٹنا کیسا ہے ان کا. وہ کہے گا یہ درندگی ہے, صفاقی ہے. وہ جو مدینے میں محمد نے گلے کاٹے تھے 700 افراد کے, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب لاک کر کے اس نے مارا نا. ڈاکٹر اسرار کا کوئی انکار کر دے, مولا مودودی کا کوئی انکار کر دے, اسامہ بن لادن کا انکار کر دے تو ایمان نہیں جاتا. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہم اشارتاً کنایتاً بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ کو ڈسون کریں گے, آپ کے کسی ایکٹ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے, اور کچھ ہو نہ ہو, جان ہماری بچے یا نہ بچے, ایمان ہمارا ضرور چلا جائے گا. ایک ہی راستہ ہے پھر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈالے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم پھنس جائیں تو پہلے سے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے پھر ایک ہی راستہ ہے, اور وہ سنت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور آپ نے اگلی صبح حرم میں جا کر اعلان کیا کہ میں رات کو پہلے فلسطین گیا, پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا, تو لوگ بڑے ہنسے تھے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کی مت ماری گئی ہے, دیکھو کیسی الٹی باتیں کر رہا ہے. ابو جہل بھاگا گیا حضرت ابوبکر کے پاس, تو ان سے کہا کہ بھائی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات پہلے فلسطین گیا ہوں, پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں, مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بڑا خوش ہوا کہ میرا تیر نشانے پہ لگ گیا. تو اس نے کہا یہ تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ہاں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو اگر ہم کہیں ایسے جگہ پھنس جائیں, اور ہم ایک دفعہ کہہ چکے ہوں کہ گلا کاٹنا جو ہے یہ صفاقی ہے, درندگی ہے, اور غیر انسانی حرکت ہے اور ظلم ہے, فوراً یو ٹرن لے لیں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں, ان کے ہر ایکٹ کو اون کرتا ہوں, ان کی ہر بات کو اون کرتا ہوں. آئی اسٹینڈ بائی ہم. تم نے میری کھال ادھیڑنی ہے ادھیڑ دو, مجھے گولی مارنی ہے مار دو, مجھے گنٹانامہ میں بھیجنا ہے بھیج دو, بٹ آئی کین ناٹ ڈس اون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر شہادت بھی ہوگی تو ایمان کے ساتھ ہوگی نا. تو ایمان جو ہے یہ بڑا قیمتی متاع ہے, اور یہ بڑی لمبی پلاننگ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو مسجد و محراب, ممبر و محراب سے یہ سنتا تھا کہ مسلمان کافر سے ہر صورت میں اچھا ہے, برے سے برا مسلمان بھی نیک سے نیک کافر سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مسلمان ہے. اب انہوں نے ہمارا مائنڈ بدل دیا ہے. آج ہمارا کوئی آدمی جو ہے وہ 6 مہینے یورپ میں لگا کے آئے, کہتا جی مسلمان ادھر ہے تو اسلام ادھر ہے.
اینا مسلمان نہ ہو تو وہ کافر چنگے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی ہمارے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. عمل کی قدر و قیمت ہے، ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے. حالانکہ ایمان اصل شے ہے. اور اس دنیا کا سب سے بڑا سچ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور آج انٹرنیٹ کے اس دور میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ جسے یہ پتا نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب اگر وہ یا تو ثابت کرے کہ یہ دعویٰ غلط تھا، اور اگر وہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ دعویٰ غلط ہے تو پھر وہ خود جھوٹا ہے اور سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے. وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ہمارے چھوٹے موٹے جھوٹوں کو، ہماری چھوٹی موٹی ملاوٹوں کو، لیکن سب سے بڑا جھوٹا وہ خود ہے، سب سے بڑا خائن وہ خود ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو غصے سے بھرا ہوا، اور وہ کوئی خیر حاصل نہ کر سکے اس جنگ میں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ نے مومنوں کو جنگ سے بچا لیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کافروں کا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہ ہے بنو قریظہ، من سیاسیہم، ان کی گڑیوں میں سے، ان کے قلعوں میں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ٹیرر ڈال دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم قیدی بنا رہے تھے، عورتیں، بچے اور بوڑھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور وارث بنا دیا اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جسے نہیں پامال کیا تھا تم نے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين